بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو نماز استخارے کے بارے میں بتاؤں گی، اس کی حقیقت کیا ہے اور نماز استخارے کی حقیقت و ضرورت اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس نماز استخارہ کی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز استخارہ کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، آپ بیان کو مکمل سنیں اور ویڈیو اسکپ نہ کریں، مزید چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے علم میں اور اضافہ کر سکیں۔ تو آئیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر بیان کی طرف چلتے ہیں۔ استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی امر کی مصلحت یا خلاف مصلحت ہونے میں تردد ہو تو خاص دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے دل میں جو بات عزم پختگی کے ساتھ آئے اس میں خیر سمجھے۔ اس کی غرض تردد ختم کرنا ہے، نہ کہ کسی واقعے کو معلوم کر لینا۔ استخارے کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں، یا یہ کہ یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا بہتر ہے، تو اس مسنون عمل سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فائدہ دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا۔ نمبر 2، اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا، خواب آنا بھی ضروری نہیں۔ استخارہ کی حقیقت و ضرورت اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ میاں سے صلاح لے لے، اور اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میاں سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے یا بیاہ کرے یا کوئی سفر کرے یا کوئی کام کرے تو استخارہ کے بغیر نہ کرے، تو انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوگا۔ استخارے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کر استخارے کی دعا پڑھے۔ استخارے کی دعا آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور جب آپ دعا میں حاصل امر پر پہنچیں تو اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کریں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاک و صاف بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائیں، اور جب سو کر اٹھیں تو اس وقت جو بات دل کو مطمئن کرے وہی بہتر ہے اور اسی کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن بھی ایسے ہی کر لے۔ اس طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ اس کو کام میں اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلاں دن جاؤں یا نہ جاؤں۔ استخارے کی فاسد غرض کیا ہے؟ بعض لوگ استخارے کی یہ غرض بتلاتے ہیں کہ اس سے کوئی گزشتہ واقعہ یا ہونے والا واقعہ معلوم ہو جائے، سو استخارہ شریعت میں اس غرض کے لیے منقول نہیں، بلکہ وہ تو محض کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے کا تردد مطلب شک رفع کرنے کے لیے ہے، نہ کہ واقعات معلوم کرنے کے لیے۔ بلکہ ایسے استخارے کے ثمرہ پر یقین کرنا بھی ناجائز ہے۔ استخارے کا غلط طریقہ۔ استخارہ کا یہ غلط طریقہ ہے کہ ارادہ بھی کر لو پھر برائے نام استخارہ بھی کر لو۔ استخارہ تو ارادے سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف قلب کو سکون پیدا ہو جائے، اور اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ استخارہ اس شخص کے لیے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو، ورنہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ہی قلب مائل ہوتا ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات استخارے سے معلوم ہوئی ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام میں تردد ہو، یعنی سمجھ میں نہ آتا ہو کس طرح کرنا بہتر ہے، مثلاً کسی سفر کے متعلق تردد ہو کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان، یا اس طرح اور کسی کام میں تردد ہو، تو 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا استخارہ کی دعا پڑھیں۔ استخارہ کے ذریعے چور کا پتہ لگانا یا خواب میں کوئی بات معلوم کرنا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح استخارہ سے گزشتہ واقعہ معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح آئندہ واقعہ کہ فلاں بات معلوم ہوگی یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی استخارہ کو اس غرض کے لیے سمجھتے ہیں تو وہ اپنے غلط خیال کی اصلاح کر لیں، بلکہ بالکل اعتقاد ہے۔ مثلاً کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو اس غرض سے استخارہ کرنا جائز نہیں کہ اس کو چور کا پتہ مل جائے۔